یہ کہانی بڑی زبردست ہے دوستوں، اس کو سنیے گا ذرا دھیان سے، ذرا غور سے، بڑا انجوائے کریں گے آپ۔ ایک شہر میں نا ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا نیلوفر۔ اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی مگر دل میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ لوگ کہتے تھے وہ اندھی ہے، لیکن اصل میں نیلوفر دنیا کو ان نظروں سے دیکھتی تھی جو انسانی آنکھوں سے بہت زیادہ گہری ہوتی تھی۔ ہوا چلتی تو وہ اس کی خوشبو پہچان دیتی تھی، زمین پر قدم پڑتے تو ان کی آہٹ سے انسان کی فطرت سمجھ لیتی۔ اس کے لیے دنیا اندھیری نہیں تھی، بس ان رنگوں پہ بھری تھی جو اس کے دل میں تھے۔ ایک دن اس کی زندگی کی راہ بدل گئی جب وہ ایک نرم دل آدمی سے ملتی ہے، جمال۔ یہ ملاقات بالکل اچانک ہوئی مگر دونوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ جمال نے پہلی دفعہ نیلوفر کو دیکھا تو اس کی معصومیت نے اس کا دل جیت لیا۔ اس کو لگا جیسے وہ لڑکی اندھی ہو کر بھی ان سب چیزوں کو محسوس کر لیتی ہے جو دیکھنے والے لوگ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ جمال اسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، کبھی لائبریری لے جاتا جہاں وہ اس کے لیے کتابیں پڑھتا، کبھی پارک لے جاتا جہاں نیلوفر ہوا کی گردش سے موسم کا اندازہ لگاتی، کبھی اس کے ساتھ عام گلیوں میں چلتا جہاں نیلوفر کے لیے ہر آہٹ میں ایک کہانی ہوتی۔ دھیرے دھیرے جمال کی زندگی سے تنہائی ختم ہونے لگی اور نیلوفر کے لیے جمال ایک ساتھی، ایک دوست اور ایک احساس بننے لگا۔ نیلوفر اکثر پوچھتی، جمال تم میرے لیے اتنا سب کیوں کرتے ہو؟ جمال ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، شاید اس لیے کیونکہ تم مجھے وہ چیزیں محسوس کرواتی ہو جو میں دیکھ کر بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ جمال کے دل میں محبت پہلے دن سے پلنے لگی تھی مگر وہ کبھی اظہار نہیں کر سکا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کی محبت نیلوفر کے لیے بوجھ نہ بن جائے، لیکن نیلوفر بھی اس کی قدموں کی آہٹ سے، کی باتوں کی نرمیت سے، اس کے سائے کی حفاظت سے اس سے پیار کر بیٹھی تھی۔ دونوں کے بیچ ایک نرم اور خاموش محبت جنم لے چکی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر نے نیلوفر کے گھر والوں کو بلایا اور بتایا کہ ایک آپریشن سے اس کی روشنی واپس آ سکتی ہے۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے مگر نیلوفر کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ وہ سوچتی، اگر میں دیکھنے لگ گئی تو کیا میری دنیا ویسی ہی رہے گی؟ کیا جمال کو دیکھ کر میں اس کو ویسے ہی محسوس کر پاؤں گی جیسا کہ میں آج کرتی ہوں؟ اس نے جمال سے پوچھا، جمال اگر میں دیکھنے لگ گئی تو کیا تم مجھ سے دور تو نہیں ہو جاؤ گے؟ جمال کا دل ٹوٹ گیا مگر وہ مسکرایا، میری خوشی تمہاری روشنی ہے نیلوفر، اگر دیکھنے سے تمہاری زندگی بہتر ہوتی ہے تو میں خود کو بھی تم سے دور کر دوں گا۔ نیلوفر کے آنسو رک نہیں رہے تھے، وہ اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے محسوس کرتی اور کہتی، تم ہو ہی کتنے خوبصورت، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں روشنی آنے کے بعد تمہیں دیکھ کر میں تمہیں کھو نہ دوں۔ آپریشن کا دن آ گیا۔ جمال پوری رات ہاسپٹل کے باہر بیٹھا رہا، نہ کھانا نہ پانی، بس دعا کرتا رہا کہ نیلوفر اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھ پائے۔ صبح آپریشن ہوا۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن سکسیسفل ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ جب نیلوفر کی آنکھوں سے پٹی اتری، روشنی اس کی آنکھوں میں چمک اٹھی، وہ رو پڑی۔ میں دیکھ سکتی ہوں۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھی، ہر چہرہ پہلی بار آنکھوں سے نظر آ رہا تھا مگر اس کا دل صرف ایک چہرہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ تھا جمال کا چہرہ۔ جمال وہیں تھا لیکن دور کھڑا تھا، اس کے پاس اس لیے نہیں جا رہا تھا کیونکہ اس کا دل کہتا تھا نیلوفر کی نئی زندگی اس کا حق ہے۔ میں اس کی پرانی زندگی کا حصہ تھا، اب میں اس کے لیے بوجھ بھی نہیں بن سکتا۔ کچھ دن بعد نیلوفر نے ہمت کی اور جمال کو ملنے گئی۔ جمال اس کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے نیچے دیکھ کر کہا، نیلوفر تمہاری دنیا اب روشن ہو چکی ہے، میں تمہاری زندگی کا وہ حصہ تھا جو اندھیرے میں اچھا لگتا تھا۔ نیلوفر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جمال تم میری روشنی ہو، محبت دیکھنے سے نہیں ہوتی، میں نے تمہیں اندھیرے میں محسوس کیا ہے، روشنی میں بھی کر سکتی ہوں۔
پہلی بار جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور آنسوؤں کے ساتھ کہتی ہے تم میرے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور مخلص ہو۔ جمال کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی جس سے واقعی میں محبت کرتی ہے۔ وہ نیلوفر کو گلے لگا لیتا ہے اور یوں دونوں کی زندگی ایک نئی روشنی سے بھر جاتی ہے۔ نیلوفر نے روشنی پالی لیکن اس کی زندگی کی اصل روشنی صرف جمال تھا۔ اور یہ کہانی دوستوں ہمیں ایک ہی چیز بتاتی ہے کہ محبت آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے، احساس سے ہوتی ہے۔ روشنی آنکھوں میں ہو یا نہ ہو، لیکن اگر روشنی دل میں ہے تو انسان دنیا کو ہمیشہ خوبصورت ہی دیکھتا ہے۔ اس کہانی میں محبت کا سب سے خوبصورت اور سب سے دردناک پہلو تھا کہ جمال ٹوٹ کر بھی نیلوفر کو روشنی دینا چاہتا تھا۔